کریں اور اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان لائیں اور خداوند کے فرزند بن جائیں۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم گناہ سے بری ہو جائیں۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم دکھ سے، تکلیف سے، مصیبت سے، بیماری سے نکلیں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ ہم بت پرستی سے نکلے، نشہ بازی سے نکلے، پوری صحبت سے نکلے اور خداوند کی مرضی کو پورا کریں۔ ہر روز صبح سویرے اٹھ کر کہیں اے خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ اے خداوند میری نہیں بلکہ تیری پاک مرضی میری زندگی میں پوری ہو کہ میں خدا کا بیٹا بنوں، میں خدا کی بیٹی بنوں اور خدا کے نام کو عزت و جلال۔ یہ چوتھی بات ہے ہماری زندگی میں خداوند کے کلام کے مطابق، یہ چوتھی بات ہے۔ پہلی بات بس غور سے دیکھو کہ ہم کس طرح چلتے ہیں۔ دوسری بات دناؤں کی مانند چلنا ہے، نادانوں کی طرح نہیں چلنا۔ اور تیسری بات وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں۔ اور چوتھی بات کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کی مرضی کو سمجھنا ہے۔ خداوند کی مرضی، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، ہم شفا پائیں اور کثرت کی شفا پائیں، ہم برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں، ہم خدا کے آگے جھکیں اور کثرت سے خدا کے آگے جھکیں۔ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ لاچاری، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی، یہ غربت آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ہر ایک حال میں ہم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا۔ خدا کا بندہ ایوب جو ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا، نقصان ہوتا اس کی مرضی کو پورا کرتا، پریشان ہوتا اس کی مرضی کو پورا کرتا، اور دکھ میں ہوتا اس کی مرضی کو پورا کرتا، اور بیماری میں ہے اس کی مرضی کو پورا کرتا۔ اور خداوند خدا کے کلام کے مطابق ہم نے یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ وہ آپ کو سرفراز کرے گا، وہ آپ کو باعث برکت کرے گا۔ اور پھر پانچویں بات بڑی اچھی خوبصورت ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے شراب میں متوالا نہ بنو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدچلنی واقع ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نشے والی چیز کو، کوئی بھی خدا سے دور کرنے والی چیز میں متوالا نہ ہو، بدچلنی اس سے پیدا ہوتی ہے اور وہ خدا سے دور کرتی ہے، خدا کے کلام سے دور کرتی ہے، خدا کی پاک مرضی سے دور کرتی ہے۔ اور پھر ہم دکھ میں ہیں، پھر ہم تکلیف میں ہیں، پھر ہم پریشانی میں ہیں، پھر ہم تنگ دستی میں ہیں، کیونکہ ہم نے خدا کی حضوری کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ ہم نے روح القدس کے تابع ہونا ہے، ہم نے خدا کے کلام کے تابع ہونا ہے، تاکہ روح القدس میں خدا میں مسرور ہو کر، خدا کی پاک مرضی کو جان کر، روح القدس کو اپنے اندر لے کر اس کی مرضی کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو عزت اور جلال دیں، خدا کی تعریف، تمجید، خدا کی پرستش کریں۔ ہم خدا کے ساتھ چلتے رہیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے دیں۔ سارے دکھ سے، ساری تکلیف سے، ساری بیماری سے، ساری لاچاری سے خداوند خدا ہمیں چھڑاتا ہے۔ خداوند خدا کے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقت کر دیں اور پھر خدا میں برکت ملے گا، پھر خدا میں سنبھالے گا بھی۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے آج 5 باتیں سیکھی ہیں، اور اگر یہ 5 باتیں ہماری زندگی میں ٹوٹے گی تو ہم دنیا میں جا کر خدا سے بہت کچھ حاصل کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کہتا ہے غور سے دیکھو، کیونکہ ہم نے غور سے دیکھنا ہے کہ آپ گناہ میں چل رہے ہیں، گناہ کی مزدوری موت ہے، اس لیے خدا کہتا ہے غور سے دیکھو۔ پھر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، خدا کہتا ہے دناؤں کی مانند بنو۔ نادان آدمی یہ سمجھتا ہے کوئی خدا نہیں، نادان آدمی اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام کے مطابق ہم اگر تیسری بات کو دیکھتے ہیں تو تیسری بات ہے وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں۔ آج ہی خدا میں بلا لے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم کدھر جائیں گے، لیکن وقت
को हमें गनीमत जाना है, खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और फिर खुदा के कलाम में चौथी बात, खुदावंद की मर्जी को समझो। हर रोज कहें कि खुदावंद मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं जिंदगी बसर करूँ। और फिर किसी भी चीज़ में मतवाला नहीं होना, जो हमें खुदा से दूर से दौलत के नशे में नहीं जाना, और या तो हर एक किसी भी ऐसे नशे में नहीं जाना जो जिस्म को तो हमें सुकून दे लेकिन रूह को हमें नुकसान करे। और खुदा रूह है और रूह का नुकसान हमारी हलाकत है, मौत है। और हमने खुदा के कलाम के मुताबिक रूह और सच्चाई से परस्तिश करनी है और उसके परस्तार बनना है, खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक चलना है। और फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में बरकत पर बरकत देता है, बरकत पर बरकत खुदा हमें देता है, और खुदा में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और इस पर चलने का गहरा फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ। हालेलुया।